السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سل من قطعك وعفو من ظلمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس زبان سے ایسے الفاظ نکلوائے جو ہم تمام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے ہم تمام کو ہمکنار کر دے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک ہماری آنگن کے اندر آ گیا ہے. کل سے شعبان کا مہینہ شروع ہوگا، یعنی کہ آج مغرب کے بعد سے شعبان کی پہلی تاریخ شروع ہوگی. اور نبی کا بھی قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کی مشغولیات، مصروفیات، اور جو صحابہ کو جو نصیحتیں اللہ کے نبی کرتے وہ بیش قیمت، بیش بہا ہوتی تھی. کچھ نہ کچھ صحابہ کو اللہ کے نبی عرض کرتے تھے. آج کا جو موضوع سخن میں نے چنا ہے، چونکہ رمضان قریب ہے، امت کے اتحاد کے اوپر آج اللہ نے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ آج جو معاشرہ، آج جو امت، آج جو نوجوان اختلافات کی جو شکار ہے، اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ امت کے اندر اتحاد نہیں رہا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین. خورشید مبین 14ویں رات کے چاند ہو گئے تھے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. ایک انگلی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے اشارہ کرنے کے، سوائے نقطہ چینی کرنے کے. لیکن ایک ہو جائے، جب اگر امت کے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، مل جل کے رہنا اور سلیقہ مند جب امت ہو، عفو و درگزر کا معاملہ کرنا اگر امت کا ایک دور امتیاز بن گیا ہو، تو شاعر نے کہا کہ پھر ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین. ہم اختلافات کی وجہ سے اس وقت امت ایسے دوراہے پہ، ایسے دہانے پہ ڈری ہوئی ہے جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے. کفر کے فتوے، ناراضگیاں، خاندان کا ٹوٹ جانا، بیٹے ناراض باپ سے، باپ ناراض اولاد سے، ماں ناراض اپنے بچیوں سے، اپنی اولاد سے. ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال کے پھینک کر اعمال کرنے والے بننا.
معاذ بن جبل سامنے بیٹھے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ جب بھی تم رات کو سونا تو اپنے دل کو جھاڑو دے کے سویا کرو. اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں آیا, جھاڑو دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ رات میں جب تم سو تو اس حالت میں سو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کین اور بغض نہ ہو. تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں, کسی فرد کے بارے میں, کسی بھائی کے بارے میں, کسی شخص کے بارے میں, کسی بہن کے بارے میں تمہارے دل میں نفرت کا بیج نہ بویا گیا. اس حالت میں سو. جب تم سو تو جھاڑو دے کے سویا کرو, یعنی یہ بول کے سویا کرو کہ اللہ اگر جانے انجانے میں مجھ سے کسی کو نقصان پہنچا ہے, اللہ آپ کے سامنے آپ کے دربار میں معذرت خواہ ہوں, معافی مانگتا ہوں, اور اللہ کسی نے مجھے نقصان پہنچایا ہے تو اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اس حالت میں سو اور اس حال میں صبح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہ ہو. آج اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے اپنے آپ کا اینالائز کرے, اپنے آپ کا محاسبہ کرے, اپنے سینوں کو ٹٹولے, اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھے تو ایک محسوس ہوگا, اندر سے ایک آواز آئے گی چیخ پکار کرتی ہوئی کہ میرا دل تو کینے, بغض, عناد, نفرتیں, غصے کے ساتھ بھرا ہوا. تو نبی کا امتی کیسے بن گیا؟ یہ اندر سے پکار آئے گی. لہذا اپنے آپ کے اندر معاف کرنے والا جذبہ بھی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا نا حجۃ الوداع کے موقع پر, میرے صحابیوں آنے والے دنوں میں تمہارا حق چھین لیا جائے گا, تم کیا کرو گے؟ صحابہ عرب تھے, تلواروں پہ ہاتھ چلے گے, خنجروں پہ چلے گے, تیر کمان پہ چلے گے. اللہ کے نبی لڑیں گے, اپنا حق لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, چھپ جانا, معاف کر دینا, درگزر کر دینا. کل حشر کے میدان میں حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کر لینا, اللہ سے تمام حق لے کے دل والوں کا تمہارے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک واعف من ظلمک, جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ. جو سل من قطعک واعف من ظلمک, جو تیرے پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. یہ نبی کی خصوصیات میں سے خصوصیات ہے, اور یہ امت بھی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت ہے, تو اس کے اوپر بھی یہی خصوصیات لاگو ہوتی ہیں کہ جب نبی کا امت ہی ہے تو ٹوٹنے والے سے جڑنا اور ظلم کرنے والے کو معاف کرنا, یہ امت کی خصوصیت ہونی چاہیے. ہمارے تیور بدل گئے. آج کوئی ہمیں گھور کے دیکھے تو ہمارا دل و دماغ کی اور چلے جاتا ہے. آج کوئی ہمیں تھپڑ مار دے, آج کوئی ہماری غیبت کر دے, آج کوئی ہمارے بارے میں برا بھلا کہہ دے تو اس کے ساتھ نسلوں تک جا کر آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ مزاج نہیں تھا. اللہ کے نبی نے نئی تعلیم امت مسلمہ کو دی. اللہ کے نبی نے بار بار سمجھایا, اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی دلوں میں بغض رکھنے والے ہوتے, اللہ کے نبی نفرت کو پالنے والی کی تعلیم اگر دیتے, اگر اللہ کے نبی عید کا جواب پتھر سے لگا کر سکھاتے تو اللہ کی قسم 23 سال کی زندگی کے اندر اسلام اتنا نہیں پھیلتا جتنا پھیلا ہے. اللہ کے نبی نے محبت, اخوت, مودت, تعلق, استواری, اپنے جذبے کو نثار کرنا, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ کا بنے اللہ کے نبی. اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دیا کرتے اللہ کے نبی, حالانکہ خود اپنے اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہ کیفیات اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھی. چپ رحمت للعالمین کا لقب نہیں ملا, وہ نبی رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بتلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, اپنا بھی غم, غیروں کا بھی غم. ایک عیسائی راہب بیٹھا ہوا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے بکری کا بچہ چھوٹ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو
اس کے بعد جب ملی بکری تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے اس کے پیر دبا رہے تھے، کیوں بھاگی ہے؟ تیرے پیر کہیں درد نہ ہو رہے ہو؟ لا میں تیرے پیر دبا دیتا ہوں۔ وہ عیسائی راہب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کے دیکھ رہا تھا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ابھی نبوت کا تاج سر پہ نہیں آیا، بے ساختہ اس کی زبان پہ نکلا، ہونا ہو یہ اتنا درد کسی نبی کے اندر ہی آ کے ہوتا ہے کہ انسان تو درکنار انسان جانوروں کا درد بھی ایک کے اندر آ جائے، جانوروں کا لحاظ جانوروں کا خیال ایک انسان کے اندر اتنا آ جائے کہ یہ کوئی محترم شان شخصیت ہوگی۔ اس نبی کی امتی ہمیں درگزر کرنا سیکھنا ہے، عفو درگزر ہماری زندگی کا جز بن۔ رمضان سے پہلے اس موضوع کا انتخاب اس لیے یہ بندہ ناچیز نے کیا ہے کہ آج بھائی ٹوٹا ہوا ہے، آج والدین سے بیٹا ناراض ہے، بیٹے سے والدین ناراض ہے، بھائی سے بہن ناراض ہے، بہن سے بھائی ناراض ہے، آج بھائی سے، آج ہمارے محلے والے ہم سے ناراض ہے، محلے والوں سے ہم ناراض ہیں۔ آج اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تسلیم کی کروڑوں مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات پر درود سلام نازل ہو، آج اس حدیث کو اپنے دامن میں گرفتار کر لے کے جانا کہ نبی نے فرمایا تھا سی من قطعک، جو تجھ سے تعلق جوڑے تو اس کے ساتھ تعلق، جو توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ دے، واعف من ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کے ساتھ معافی کا درگزر کا معاملہ اختیار کرے۔ ہاں بات اگر اسلام کی ہو، بات اگر شریعت کی ہو، بات اگر شریعت کی خلاف کی ہو پھر الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن جو عام زندگی ہے، زندگی گزارنے کے جو عام نہج ہے، اس کے اندر درگزر کا معاملہ نبی نے بتایا ہے، نبی نے سکھایا ہے کہ جب تک درگزر نہیں کرو گے میرے سچے پکے امتی نہیں بن سکتے۔ معاف کرنا، خیال رکھنا، ایک دوسرے کا درد بانٹنا۔ صحابہ کرام اتنا خیال رکھتے تھے ایک دوسرے کا، نبی کی اس بات کا لحاظ کا کہ ان کے پاس کچھ نہاری بن جاتی تو ایک واقعہ یہ روایتوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے ایک کٹوری کے اندر ایک پایا ڈالا، تھوڑا شوربہ بڑھا لیا تھا اور سالن ڈال دیا اور پڑوسی کو پہنچا دیا، آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا وہی کٹورا، وہی سالن، وہی پایا آپ کے گھر کو واپس آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ جب کوئی پڑوسی کے پاس گیا، پڑوسی نے یہ خیال کیا کہ اس کے پاس نہیں ہوگا، اس نے یہ خیال کیا کہ فلاں کے پاس نہیں ہوگا، واپس گھومتے گھومتے اسی شخص کے، اسی صحابی کے گھر کو کٹورا واپس آ گیا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دیا کرتے ہیں حالانکہ ان کو اشد ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ اسلام نام ہے اخلاق کا، اسلام نام ہے درگزر کرنے کا، اسلام نام ہے اپنے آپ کو نشاور کرنے کا، اسلام نام ہے پاک دامنی کا، اسلام نام ہے معاف کرنے کا۔ آج یہ تمام چیزیں آج زندگی کے اندر سے نکل گئی۔ ہمارے گریبانوں میں اگر جھانکے تو بھائی کے خلاف بغض رکھا ہوا ہے، بھائی کے خلاف نفرت رکھا ہوا ہے، تو اگر زمین کے لیے آج ہم دست میں گریبان ہو جاتے ہیں، سامنے والے کے منہ پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوٹ کچہری چڑھ جاتے ہیں، تو اگر زمین کے لیے بھائی کا گریبان پکڑ کر آج کچہری میں کھڑا دیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے نبی کی شریعت کو پکڑا نہیں، نبی کی شریعت کو سیدھے سے ہم نے لگایا نہیں۔ اگر لگاتے تو ہم کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کتنی پاک شریعت ہے، کتنی اچھی شریعت ہے۔ ہم نے تمام کو ذہن و دماغ سے نکال کے رکھ دیا، نفرتیں بام عروج کے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خاص کر نوجوانوں، اپنے دلوں کو جھاڑو دے لو۔ رمضان سے پہلے کوئی ناراض ہے معافیا مانگ لو، اگر کوئی تم سے ناراض ہے تم اس کو معاف کر دو اگر وہ معاف کرنے آئے۔ نبی نے فرمایا نا، معاف کرنے سے عزتیں بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں۔ اگر گھٹتی تمہارے ذہن میں آ گئی
محشر کے میدان میں آ کے جو بھی عزتیں کرتے محمد رسول اللہ سے لے لے تو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعلیم ہے نبوی تعلیم, یہ اخلاق ہے نبوی اخلاق. آج تمام چیزیں نکل گئی جو نبی ہمارے پاس بعثت الیکم لیتم مکارم الاخلاق لے کر آیا. میں اخلاق کی بلندیوں پہ فائز کرا کے بھیجا گیا ہوں, تو اس کی امت کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے, اس کی امت کا مزاج کیسے ہونا چاہیے تھا, اس کی امت کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسے ہونا چاہیے تھا. اخلاق والے نبی کی امت اخلاق والی ہونی چاہیے. درگزر کرنے والے نبی کی امت درگزر کرنے والی ہونی چاہیے. تعلق جوڑنے والے نبی کی امت تعلق جوڑنے والی ہونی چاہیے. آج برخلاف ہے جو نبی نے تعلق جوڑنا سکھایا, آج امت مسلمہ تعلق توڑنے میں فخر محسوس کر رہی ہے. افسوس, سب افسوس ہے. رمضان سے پہلے محبتیں بانٹو, قریب کرو اپنے بھائیوں کو. آج مسلکی اختلاف پانے عروج کے اوپر ہے. اختلاف کان کھول کے سن لینا, امت میں اختلاف رہے گا, بے وقت تک رہے گا. یہ معاملہ علماء کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, جو علم جاننے والے مفتیان ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. مسائل میں نہیں, فضائل میں اختلاف ہے, 2-3 مسئلوں میں اختلاف ہے. اس کے بعد تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے تمام امت آج مسئلے کے اختلاف کا شکار ہو گئی. بھائی بھائی بن جائے, کونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ فرماتے ہیں میرے بھائی بھائی بنائے, بھائی بھائی رہو. امت بھائی ہے, المسلم اخو المسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے. یہ مزاج شریعت ہے. ایمان والے کو دیکھو تو سلام کیا کرو, ایمان والے کو دیکھو مسکرا کے بات کیا کرو. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. اس سے میری ناراضگی, اس سے میرا تعلق نہیں, اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. نبی کی سیرت سامنے رکھو. نبی سے زیادہ کسی پہ ظلم ہوا, نبی سے زیادہ کوئی ستائے گئے آج تک, نبی سے زیادہ کوئی تڑپا ہے آج تک. اس نبی کی امت ہم ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہم ایک جٹ ہو جائیں. میں نے کہا نا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. امت جب ایک ہوگی, جب ایک ہوگی تو نیک ہوگی. ایک پلیٹ فارم پہ ہوگی تو کسی کی نگاہیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کسی کی چالیں بھی امت کا بال نہیں کر سکتی. آج ہم بگڑ گئے. وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک تاتاری ملکہ گزر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک عالم دین, نبی کا غلام عالم دین ایک بکی کے اوپر ٹھہر کر اپنے گھوڑے کے رتھ پہ ٹھہر کر اوروں کو تبلیغ عید کر رہے تھے, پریش کر رہے تھے. ایک جمع غفیر جمع ہوا تھا. تاتاری ملکہ نے اپنے غلاموں سے کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ ایک مسلمان عالم دین ہے, رہبر ہے قوم کا, گرفتار کیا جائے, بیڑیاں ڈال کے دربار میں پہنچایا جائے. پہنچایا گیا. ہاتھ میں بیڑیاں ہیں, پیر میں بیڑیاں ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں. ملکہ نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ دعوت و دین کی تبلیغ کر رہا تھا, اعلان کلمت اللہ کی اشاعت کر رہا تھا. میرے اوپر جو ذمہ داری تھی میں اس ذمہ داری کو ادا کر رہا تھا. کہا کہ تم دیکھتے نہیں, تم غلام قوم بن گئے, ہم فاتح بن گئے, تم مفتوح قوم بن گئے, تم ہارنے والی قوم بن گئے, ہم جیتنے والی قوم بن گئے. یہ عالم دین گردن نیچی کر کے اس واقعے کو غور سے سننا. عالم دین کے الفاظ کیا تھے؟ امت کو جھنجھوڑنے والے تھے. عالم دین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, گردن نیچی. جی ہم مفتوح قوم ہو گئے, جی ہم ہار گئے, جی ہم مفلوج ہو گئے, گردن نیچے, تم ہار گئے, ہاں ہم ہار گئے. آگے ایک جملہ ملکہ نے کہا, تاتاری ملکہ نے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ نہیں ہے. اس جملے کے اوپر اس عالم دین نے جھرجھری لی, اپنے گردن کو اٹھایا اور کہا کہ ملکہ صاحبہ مانتے مفلوج مفتوح قوم
کنارے معلوم یہ ہوا، اس عالم دین نے جواب دیا، ملکہ صاحبہ آپ کو ایک بات بتاؤں، مثال دیتا ہوں۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہ آپ نے دیکھا نہیں بکری کا ریوڑ لے کر جب کوئی دھنگر نکلتا ہے، ریوڑ لے کر ہاں نکلتا ہے تو ساتھ میں اپنے 2-4 کتوں کو بھی رکھتا ہے، ہاں رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ تو ملکہ کی زبان سے میں ساختہ نکلا، اس لیے رکھتا ہے کہ کئی بکریوں کا ریوڑ ادھر ادھر نہ ہو جائے، جیسے ہی ادھر ادھر ہوتا ہے وہ کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ ریوڑ قریب آ جائے۔ کہا کہ حکام ملکہ صاحبہ بیائی نہیں، اسی طرح امت مسلمہ اختلاف کی شکار ہو گئی، امت مسلمہ کینوں کی شکار ہو گئی، امت مسلمہ بھائی چارگی سے دور ہٹ گئی، امت مسلمہ اتحاد سے بھاگ گئی، امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم سے دور ہو گئی۔ ہاں ملکہ صاحبہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح تھے، ایک جگہ تھے، جب ہم بگڑ گئے تو اللہ نے تم جیسے کتوں کو ہمارے اوپر سوار کیا تاکہ ہم پھر سے ایک جگہ ہو جائیں۔ کمال آپ نے نہیں، کمال اللہ نے ہمارے اوپر تم جیسے کتوں کو چھوڑا ہے تاکہ ہم ایک جگہ پھر پلیٹ فارم پر ہو جائے، ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید مبین، چوتھی رات کا چاند، اگر تم بنو ایک ہو جاؤ تو بن سکتے خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے؟ ایک تارا روشنی نہیں دیتا، ایک ستارے سے کوئی روشنی حاصل نہیں کرتا، روشنی 14ویں رات کے چاند سے ملتی ہے۔ امت ایک جٹ جب تھی تو 14ویں رات کی مصداق تھی، بکھر گئی تو ایک تارے کی مانند ہو گئی۔ نہ تارا کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ رہبری کر سکتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے، امت مسلمہ اتحاد کی طرف آئے، اختلافات کو بانٹتے ہوئے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے، دلوں کے اندر سے کینے کو نکالے، نفرتوں کو نکال کر پھینکے، بغض و عناد کو نکال کر پھینکے۔ رمضان سے پہلے اگر اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنی تراویحوں کو، اپنی تلاوتوں کو اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کر لیں کہ اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے زندگی گزارے، رمضان کا استقبال اس انداز میں کرے۔ آج ہم ماموں سے نفرتیں، پھپھو سے نہیں ملتے، ماموں کے پاس نہیں جاتے، والدین کے پاس آج اولاد نہیں جاتی، صرف عید کو جاتی ہے، گلے مل کے ایک گھنٹہ بیٹھ کے نکل جاتی ہے۔ جن والدین نے آپ کو پال پوس کے اس لائق بنایا کہ آپ آرام سے کما سکتے ہیں، جن والدین نے آپ کے لیے راتوں رات جاگا، آج ان کے ساتھ نفرتیں کر کے بیٹھ گئے۔ جو بھائی کا ہاتھ پکڑ کر زندگی گزارے، جس بھائی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھایا، جس بھائی کے ہاتھ سے نوالے کھا کر جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا، آج وہ بھائی وہ ایک نظر دیکھنا آپ کو نہیں پاتا۔ اختلاف امت کا یہاں تک پہنچ گیا، جو بہن جس نے پکا کر آپ کو نوالے بنا کر کھلایا، ٹفن بن بن کے کالج کو جانے کے لیے گیا، بہن کی صورت دیکھنے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ آج یہ امت مسلمہ یہ کیفیت رکھتے ہوئے تصور کرتی ہے کہ اللہ کی مدد اترے گی، اللہ کی نصرت اترے گی، اللہ محبت سے امت کو دیکھے گا۔ نہیں، یہ نبی والے اعمال نہیں ہے، یہ نبی والے اخلاق نہیں ہے، یہ نبی والی عادتیں نہیں ہیں۔ نبی والے اخلاق اگر ہوتے، اگر نبی کا تعلق نبی کے ساتھ تعلق ہوتا تو نبی کی قربانیوں کا لحاظ کرتے ہم۔ مجھے معاف کرنا، آپ بطورے بھٹے ہیں دل کے، امت کے اندر اتنا اختلاف کہ آج بھائی بھائی سے ملنے تیار نہیں ہے، عید کی مبارکبادی دینے تیار نہیں ہے، چاند کی مبارکبادی دینے تیار نہیں ہے، دوست کو تو گلے لگانے تیار ہے، لیکن بھائی جان کی اس کے دادان کی ضرورت بنی ہوئی۔ یہ امت کے اندر اختلاف آ گیا، یہ امت کے اندر اخلاق کا یہ معیار گر گیا۔ وہ نبی کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانوروں نے تسلیم کیا، جانوروں کو معلوم تھا نبی کے اخلاق کیا ہے۔ آج اس کی امت جس کے لیے نبی روتے گیا، جس کے لیے نبی توڑتے گیا، جس کے لیے نبی سکتے گیا، آج اس کو نہیں معلوم نبی کے اخلاق کیا، نبی کی عادتیں کیا ہے، نبی کا طور کیا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ آج امت مسلمہ فراموش کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی کا گزر، السلام علیکم یا رسول اللہ، پلٹ کے دیکھا نبی نے، کوئی نظر نہیں آیا، پھر دو قدم اللہ کے نبی، السلام علیکم ایھا النبی، اللہ
نبی نے غور کیا تو ایک ہرن پھیلی ہوئی تھی جو رسی سے باندھی ہوئی تھی کھوٹی کو. اللہ کے نبی علیہ السلام پلٹ کے گئے, وعلیکم السلام, کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ کے ایک صحابی نے مجھے شکار کر کے لائے ہیں, مجھے گرفتار کر لیے ہیں. اللہ کے نبی حلال ہو, ان کا حق ہے وہ ذبح کر کے کھائے, لیکن آپ سے گزارش ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہاڑ کے اس دامن میں چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں. اللہ کے نبی اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دیں, میں جاؤں گی, میں جا کر ان کو دودھ پلانے کے آؤں گی. دودھ پینے کا وقت ہے, اللہ کے نبی دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. اللہ کے نبی نے کہا واپس نہیں آئی تو اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس نے آپ کا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے, اللہ مجھے جہنم کی آگ بنا, اس کے لیے نہیں روئے. اللہ کے نبی آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے روئے. اللہ کے نبی نے جملہ سنا تو صحابی کی اجازت کے بغیر کھول دیا. وہ ہرن بھاگتی بھی چلے گئی. اللہ کے نبی رسی پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے. 15-20 منٹ نہیں ہوا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑی کہ وہ ہرنی پہاڑ کے دامن سے اترتی بھی آ رہی تھی. آ کر اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ آپ کے غم کو دور کر دے. میں نے اپنے بچوں کو جی بھر کے دیکھ بھی لیا ہے, پیٹ بھر کے دودھ پلا بھی دیا. اب آپ مجھے باندھ دے, باندھ دیا اللہ کے نبی نے, اور باندھ کے وہی ٹھہر گئے. جب وہ صحابی آئے تو اللہ کے نبی کو دیکھا, السلام علیکم. اللہ کے نبی وعلیکم السلام. کہا کہ میرے صحابی گزارش ہے یہ ہرن مجھے ہدیہ کر دے. اگر فدا کا بھی کہوں گی یا رسول اللہ, ماں باپ دوران آپ کے ہرن کیا لے لینا. کھول دیا اللہ کے نبی ہرن لے لے. اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس کو, جا اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جا. اللہ کی قسم تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ہرن 4 قدم جاتی, پلٹ کے شکرانے کے طور پہ نبی کے سامنے گردن جھکا دی, پھر 4 قدم جاتی گردن جھکا دی. اس بات کا اعلان کرتی محسن کو کبھی فراموش نہ کیا جائے. مدینے کی راتیں نبی نے ہرن کے لیے روئے تھے. طائف کے میدان میں پتھر اللہ کے لیے جانوروں کے لیے کھائے تھے یا ہم کے لیے کھائے تھے؟ اس نبی کو بھول گئے, اس کی عادتوں کو بھول گئے, اس کے اخلاق کو فراموش کر دیا. اس کے عفو درگزر کرنے کے معاملے کو ہم نے تاجن کی زینت بنا دی. پھر اللہ کے سامنے دامن اللہ کو مستجاب دعوت بنا دے. اللہ دعاؤں کو قبول کرنے نہیں ہوگی مجھے معاف کرنا. منہ پہ مار کی جائیں گی تمہاری دعائیں. سی من قطعک فاعفو من ظلمک, جو تم سے ٹوٹے تو اس سے جڑ, جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر کے چھوڑ. یہ نبی کا طرز زندگی ہے, نبی کے اخلاق ہے, نبی کی عادتیں ہیں. ہم آخری نبی کے آخری امتی قیامت تک کے لیے امت ہے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے بلغ الشاہد والخائف. اے میری امت, میرے صحابیوں, آنے والی امت تک میرا پیغام پہنچا دینا, اور ان سے کہنا کہ قیامت تک کے آنے والی امت کو پیغام پہنچا دینا. آپ یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ہے. جب یہ ذمہ داری کاندھوں پہ آئی لیکن ہمارے دلوں میں بغض نکلا, ہمارے سینوں میں نفرتیں نکلی, ہمارے سینوں میں بغض و اناد کے درخت بڑھتے نظر آئے, ہمارے سینوں کے اندر 2 گز زمین کے لیے کورٹ کچہری کے چکر لگاتے ہم نے دیکھے. جاب پولیس اسٹیشنوں کو بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے پھاڑ رہا ہے. یہ دنیا آنی جانی ہے. الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت بنائی اللہ نے. ہماری زندگی یہاں نہیں ہے ابدی زندگی, لامحدود زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے. ہمیں وہاں جانا ہے, آرام وہاں ہے. اما عائشہ سے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ لا عیش الا عیش الاخرہ, زندگی کا عیش تو آخرت کی زندگی کا عیش ہے, یہ زندگی کوئی نہیں ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر رہ گزر رہتا ہے. جو دیا ہے اللہ نے عافیت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے. معاف کرنا سیکھے. 2 گز زمین چلی گئی, تھوڑا سا تکلیف پہنچ گئی, معاف کر دے. ان اجر الا اللہ, اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا. اللہ سے لینے والے بڑے, خاص کر نوجوانوں سے
کہتا ہوں تعلقات امت کے جوڑ کے رکھنے والے بنے آپ، جوڑ کے رکھنے والے، محبتیں بانٹنے والے بنے، نفرتوں سے دور رہے، گانا پوسی کرنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو دنیا میں، بھائی بھائی سے لڑانے والے، بھائی بہن سے لڑانے والے، خاندان رشتہ داروں سے لڑانے والے، آپ کو اچکانے والے، آپ کے کان بھرنے والے، آپ کے دل میں نفرتوں کا بیج ڈالنے والے، ان لوگوں کی کمی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ روز دعا مانگو اللہ سے، اللہ محبتیں بانٹنے والا تیرا نبی تھا، اس کا امتی ہوں، اللہ مجھے بھی ایسے ہی بنانا، اللہ مجھے ایسی زندگی گزارنے کا بنانا، ایسے ہی طرز زندگی پہ مجھے جما کے رکھنا، یہ ہماری طرز زندگی ہو۔ رمضان سے پہلے سینوں کو صاف کر لے، دلوں کو صاف کر لے اور اپنے اس زبان کی حفاظت کر کے زندگی گزارے۔ نمازیں بھی ہو رہی ہے، گندگی زبان سے نکل رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے، گالن گلوچ نکل رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی نکلا جا رہا ہے۔ معاذ بن جبل سامنے نبی نے فرمایا، معاذ میری شریعت کا پورا خلاصہ ایک جملے میں بتاؤں؟ کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے۔ کہا کہ معاذ میری طرف دیکھ۔ اللہ کے نبی کے اس صحابی نے اللہ کے نبی کی طرف تعجب سے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پورا اٹینشن لینے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑا، معاذ کف ھذا، اس کو پکڑ کے چل، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ بگڑے گی، تیرے جہنم میں جانے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سدھر کے رہے گی، تو پکا جنتی ہے۔ نبی نے کہا نا، دو رانوں کے درمیان کی شرمگاہ اور دو جوانوں کے بیچ کی زبان، ان دونوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی چابی حشر کے میدان میں نبی سے لے لے گا۔ آج زنا کے بازار گرم، آج چغل خوری، جھوٹ، آج تمام چیزیں جو زبان سے ہو سکتی ہے، کینہ، کبٹ، ہر چیز آج جو زبان سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، تمام چیزوں کا جو مرکز و منبع بنی ہوئی ہے، یہ چیز بنی ہوئی ہے، اس سے اجتناب کرے، اس سے اجتناب کرے۔ اس لیے قرآن نے سورہ یاسین میں کہا نا، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ حشر کے میدان میں جو زبان جھوٹ بولنے والی تھی، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، سب سے پہلے اس پہ مہر لگی، اس پہ مہر، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آپ کے ہاتھ بیان کریں گے۔ ظلم کیا تھا، مارا تھا چھوٹوں کو، اسی ہاتھ سے سود کے پیسے لیے تھے، اسی ہاتھ سے حرام خوری کی تھی، ہاتھ بولے گا، زبان طرف جائے گی جھوٹ بولنے کے لیے۔ یوم نختم علی افواہہم، جس دن اللہ کا اللہ حشر کا میدان لگائے گا، جب میزان عمل قائم ہوگا، اللہ مہر لگا دے گا، ہاں وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر گواہی دیں گے، ان پیروں سے کہاں کہاں چل کے گئے تھے، گواہی دیں گے۔ اگر مر کے مر جانا تھا تو اچھا تھا، جو چاہے کرتے، سود بھی کھاتے، جھوٹ بھی کھاتے، حرام کرتے، دلوں میں کینہ رکھتے، قتل و غارت گری کرتے، ہر چیز کے بازار گرم کر کے دنیا سے چلے جاتے، لیکن مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے بنی زندگی کے سامنے جانا ہے، مر کے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ اللہ سوال کرے گا، ارنی ماذا قدمت، سامنے رکھ کیا ہے، کیا لے کر آیا حیدرآباد کی زندگی سے، 70 سال کی زندگی دی تھی، 90 سال کی زندگی دی تھی، کیا لے کر آیا؟ اللہ کچھ نہیں ہے، اور پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، من المفلس فی الامہ یا اصحاب رسول، میری امت کا مفلس کون ہے؟ ایک صحابی اٹھے جس کے پاس مال نہ ہو، ایک صحابی اٹھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، ایک صحابی اٹھے جس کے پاس عزتیں نہ ہو، ایک صحابی اٹھے جس کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو۔ آپ کی امت کا مفلس وہ ہوگا اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے سنا، ان کی بھی سنے، ان کی بھی سنے، ان کی بھی سنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہاری باتیں دنیا کے اعتبار سے صحیح ہے، بیٹھ جاؤ، میری امت کا مفلس کون ہے سن لو، آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دینا، میری امت کا مفلس وہ ہے، حشر کے میدان میں پہاڑوں اور پہاڑ کے برابر نیکیوں کے ساتھ آئے گا، کسی کا مال دبایا ہوگا، جھوٹ بول کے ڈھانپا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، سود کھایا ہوگا، کسی کا نقصان کیا ہوگا، کسی کا مال زبردستی لیا ہوگا، وہ آئیں گے، اللہ نے کیا کر پڑ رہی ہے، اس کے پاس سے، اس کے پاس سے، اس کے پاس سے، جن کا حق دبایا تھا لے کے دے دیا جائے گا، نیکیاں اس کے ختم ہو رہی ہیں،
کے بعد سے نیکیاں بھی ختم، اب ہمارا مال، اب ہمارا حساب کیسے ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے ایک کام کرو، تمہارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے گا حشر کے میدان میں اور پہاڑ کی نیکیوں کے برابر، لیکن جائے گا جہنم کے عمیق گڑھوں میں۔ کہاں کھول کے سننا، میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا غریب وہ ہے، میری امت کا لاچار وہ ہے۔ تصور میں نہ رہنا میں تہجد گزار ہوں، تصور میں نہ رہنا خوش رہنی میں کہ میں صدقہ کرنے والا ہوں، وقف زکات نکالنے والا ہوں۔ ہاں یہ خیال رہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو ہماری زندگی کے اندر، کسی کا مال ناجائز ہڑپا نہ ہو ہماری زندگی کے اندر، کسی کے ساتھ ہم نے جھوٹ بول کے مال نقش نہ ہو ہماری زندگی کے اندر، تب تو پھر وہ فاز فوزا عظیما، کامیاب زندگی ہے تمہاری حشر کے میدان میں۔ کریں گے انشاءاللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے سینوں کو ایسے پاک و صاف کر دے، ایسے حجر اسود کو چھینے کے بعد، زمزم پینے کے بعد، حج کا جب حاجی جا کر جب واپس آتا ہے، روایت کے مطابق ایسے ہے کہ ماں کے گود سے جس انداز سے پیدا ہوا ہے اس انداز میں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے تمام دلوں کو اس انداز میں صاف کر دے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوئے ہیں، ناراض کیا ہے، جا کے معافی مانگ لو۔ نبی کا فرمان ہے معافی مانگنے میں عزتیں گھٹتی نہیں، عزتیں سربلند ہو جاتی ہے، عزتیں بڑھ جاتی ہے۔ کم ہو جائے حشر کے میدان میں آپ کے مجھ سے لے لینا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔